اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جس رب قدیر نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین کو مبعوث فرما کر ہم بنی نوع انسان پر اللہ سبحانہ و تعالی نے احسان عظیم فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اسراء کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، چونکہ آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے اسراء و معراج۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات سے نوازا، اور انہی معجزات میں سے ایک معجزہ اسراء و معراج ہے۔ یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم حصہ اسراء و معراج ہے۔ اسی لیے اس معجزہ کے جو ہے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر سے ہے۔ ایک حصے کا تعلق مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر سے ہے، جس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر دوسرا حصہ کا تعلق مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک، بلکہ اس سے بھی اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جنت و جہنم کا بھی سیر کرایا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں بھی کرائیں، اور پانچوں وقت کی نماز جو ہے فرض کی۔ اس سفر کو مسجد اقصی سے لے کر سمائے دنیا تک اور ساتوں آسمان، جنت جہنم، ان تمام چیزوں کے سیر کو معراج کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم مختصراً، چونکہ یہ موضوع اتنا طویل ہے اور اس کے تعلق سے اتنے سارے روایات موجود ہیں کہ اگر ہم اس موضوع کو ایک دو روایات کے ذریعے سے احاطہ کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے، چونکہ اس میں بہت ساری صحیح روایتیں ہیں، ضعیف بھی ہیں اور موضوع روایتیں بھی ہیں۔ لیکن آج کی خطبہ جمعہ میں نہایت اختصار کے ساتھ جو بھی باتیں پیش کی جائیں گی وہ صحیح احادیث کی روشنی میں پیش کی جائیں گی اور نہایت ہی اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے
آئیے ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ جو معلوم کرتے ہیں کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرایا، معراج، اسراء و معراج کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر میں تھے اسی وقت آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی 6 سال کے بعد جو ہے ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر ابو طالب کی پرورش میں آتے ہیں، ابو طالب کے بھی جو انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر 25 سال کی عمر میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کچھ ہی دن کے بعد جو ہے یعنی نبوت کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے اس سال کو عام الحزن قرار دیا جاتا ہے، غم کا سال قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو شروع کیا تو سب سے پہلے طائف کا سفر کیا تھا۔ آپ لوگ سنے ہوں گے کہ طائف کا سفر کیا، جب طائف میں گئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، تو لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اور طائف والوں نے آپ کے پیچھے اوباشوں بدماشوں کو جو لگا دیا، اور وہ بدماش لڑکے آپ پر جو ہے پتھراؤ کیے، پتھر سے مارا، اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتی مبارک میں خون جو ہے جم گیا، اور اس طرح سے وہاں سے جب مایوس ہو کر لوٹے تو آپ کو شدید جو ہے صدمہ لاحق ہوا، اور اس طرح سے یکے بعد دیگرے کئی طرح کے صدمات آتے گئے، کئی طرح کے رنج و غم نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جس کی تاب جو ہے آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، یا ان رنج و غم کی وجہ سے بالکل آپ نڈھال ہو چکے تھے۔ آج اگر ہمارے بچے کسی چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، یا اس کے غم یا درد کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، انہیں یہ لالچ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ دلا دیں گے، وہ دلا دیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، تمہارے لیے کوئی بہتر سے بہتر جو ہے چیز سامان جو مہیا کرا دیں گے، فلاں جگہ تم کو گھمانے کے لیے لے جائیں گے۔ اس طرح انہیں تسلی دلایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی نارمل حالت میں آ جائے۔ تو اسی سچویشن میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طرح کے رنج و غم میں مبتلا تھے، اور رنج و غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسراء و معراج کا یہ موقع جو فراہم کیا، اور اسراء و معراج کے جو اہم مقاصد ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ، جو بنیاد ایک مقصد یہ، اور دوسرا سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ تحفہ معراج یعنی نماز عطا کرنا تھا۔ تو اس طرح سے معراج کے واقعہ پیش آیا۔ اسراء و معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر کرایا گیا، نہ کہ خواب کی حالت میں روحانی طور پر۔ اس تعلق سے امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے اندر لکھتے ہیں، والمعراج حق وقد اسری النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرض بشخصه في اليقظة الى السماء ثم الى حيث ما شاء اللہ، کہ معراج برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء و معراج ہوئی یہ 100% برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور معراج کس طرح سے ہوئی؟ معراج حالت بیداری میں جسمانی طور پر ہوئی، نہ کہ نیند میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جسمانی طور پر حالت بیداری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرایا، اور
پھر جس طرح چاہا اعزاز و اکرام سے جو نوازا اور جو بھی چیز آپ کی طرف وحی کرنا چاہا وہی کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اسراء و معراج کا جو یہ واقعہ پیش آیا یہ برحق ہے، اس میں کسی بھی طرح کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ بہت سارے لوگ اس پر جو ہے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ منکرین حدیث اس بات کے قائل ہیں ہی نہیں کہ آپ کو اسراء و معراج ہوئی، بلکہ وہ اس بات کے انکار کرتے ہیں کہ ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج ہوئی اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آئیے سورہ اسراء کی اس آیت پر غور کیجئے تو اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کا آغاز لفظ سبحان سے کیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ رب العالمین پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصوں میں رات کے کچھ ہی حصے میں راتوں رات جو ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر طے کرایا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور اس کے ارد گرد برکتیں نازل کی۔ وہ لنریہ من آیاتنا، وہ اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ دکھائیں، اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر کرایا۔ وہ السمیع البصیر، وہ ذات بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت پر غور کیجیے۔ لفظ سبحان کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ہر قسم کی عیب سے پاک، اور عربی زبان میں سبحان کا لفظ حیرت و تعجب کے اظہار پر بھی بولا جاتا ہے، حیرت و تعجب کے اظہار پر بھی بولا جاتا ہے، چونکہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی جو مسافت اس وقت طے کی جاتی تھی وہ 40 راتوں کی مسافت ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی آدمی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اگر کوئی جانا چاہے تو اس وقت 40 رات طے کرنے کے بعد وہاں تک جو ہے پہنچتے تھے، لیکن تعجب ہے کہ رات کے کچھ ہی حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر طے کرایا گیا۔ دوسری بات کہ اس میں لفظ عبد کا استعمال ہے، عبد یعنی اپنے بندے کو، تو عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، صرف روح پر نہیں ہو سکتا یا صرف جسم پر نہیں، بلکہ عبد بندہ جب کہا جائے گا تو بندہ کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی دوسری دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر اسراء و معراج ہوئی، نہ کہ خواب میں روحانی طور پر۔ اسی طرح سے اس بات کی تیسری دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع اسراء و معراج کفار مکہ کے سامنے پیش کیا تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جھٹلا دیا، کہا کہ یہ تو پوسیبل نہیں، یہ مناسب ہی نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی خواب بیان کرتے تو کفار مکہ کو جھٹلانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن آپ نے حقیقت یعنی بیان کیا کہ میں حقیقی طور پر جسم یعنی بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر میں اسراء و معراج جو ہے ہوئی ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد جب کفار مکہ نے سنا تو ان لوگوں نے تکذیب کی۔ یہ اس بات کی تیسری دلیل ہے۔ جو لوگ اسراء و معراج کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں
مسجد حرام سے مراد مسجد نبوی ہے، یعنی مسجد نبوی، اور یہ ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، حالانکہ یہ ان کی کم علمی یا جہالت کی جو ہے دلیل ہے۔ اس وقت ہجرت مدینہ کا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہی نہیں تھا، اور مدینہ کی طرف جو روانگی ہوئی وہ دوپہر کے وقت مطلب دن میں ہوا تھا، اور وہ سفر کئی دنوں تک جاری رہا تھا، جس کی پوری تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ تو جو کوئی ہجرت مدینہ کی طرف اس کا اشارہ جو ثابت کرتے ہیں، اور جو کوئی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی اس سے مراد ہے، تو اس وقت مسجد نبوی قائم ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسراء و معراج کے بعد مدینہ کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا، یعنی ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے، ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے ہی اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، اور ہجرت مدینہ کے دوران ہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں جا کر کے مسجد نبوی کی جو بنیاد ڈالی گئی۔ تو اس لیے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں ان کی یہ دلیل سراسر غلط اور بے بنیاد ہے، چونکہ ہجرت مدینہ کا واقعہ اسراء و معراج کے واقعے سے بعد جو ہے پیش آیا ہے، اور یہ مسجد نبوی اسراء و معراج کے واقعے کے بعد تعمیر ہوئی ہے، اس لیے یہ ماننا، یہ کہنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے اور میرے گھر کا چھت کھولا گیا۔ ایک روایت کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ تو ام ہانی چونکہ اسی گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے، اسی لیے بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہم کو اٹھا کر کے خانہ کعبہ حتیم کے پاس لایا گیا، حتیم کے پاس لا کر کے پھر وہاں سے زمزم کے قریب لا کر کے میرا سینہ چاک ہوا۔ شق صدر کا یہ واقعہ جو پیش آیا اسراء و معراج کی یہ سفر شروع ہونے سے پہلے، یہ سفر شروع ہونے سے پہلے سینہ جو آپ کا چاک کیا گیا۔ صحیح مسلم کے روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سینہ سے لے کر کے زیر ناف کے بال تک چیرا گیا، اور میرا دل جو ہے نکالا گیا، اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان و حکمت سے وہ تشت بھرا ہوا تھا۔ پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، دھو کر کے اس میں ایمان و حکمت کو بھر کر کے پھر اسی جگہ رکھ دیا گیا جس جگہ تھا، اور پھر پہلے کی طرح لب کر دیا۔ شق صدر کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب تھے چھوٹے میں، بچپنے میں۔ دوسرا واقعہ بعثت کے وقت غار حرا کے جب ایام گزار رہے تھے اس وقت ایک واقعہ پیش آیا، اور تیسرا واقعہ اسراء و معراج سے پہلے۔ سینہ چاک کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک سواری منگایا جس سے براق کہا جاتا ہے، براق نہیں، براق کہا جاتا ہے، بہت ہی تیز رفتار سواری، براق لایا گیا، اس میں مجھے بٹھایا گیا، اور پھر وہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لایا گیا۔ مسجد اقصیٰ جیسے میں پہنچا تو میں بھی اس جانور کو اسی کھوٹے میں اسی جگہ پر باندھ دیا جہاں دیگر انبیاء کرام باندھا کرتے تھے، باندھ کر کے میں مسجد کے اندر داخل ہوا۔ مسجد کے اندر داخل ہو کر کے جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور مسجد اقصیٰ کی طرف زیارت کی نیت سے سفر کرنا، جانا
جائز ہے، درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجد ہذا، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی، ایک مسجد نبوی۔ ان 3 مساجد کی طرف زیارت کی قصد سے جانا جائز ہے، ان 3 کے علاوہ چوتھی اور کوئی جگہ نہیں۔ جو لوگ اجمیر کا چوچا کہاں کہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو 7 مرتبہ جو ہے فلاں جگہ چلا جائے گا تو ایک حج کے برابر ثواب ملے گا، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ ایسی جگہوں میں اس ارادے سے جانا بالکل گناہ ہے، سراسر بنیاد۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی۔ ابن جریر کی ایک روایت کے مطابق جو ہے آپ نے انبیاء کی امامت کرائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کی امامت آپ اسراء و معراج پر جاتے وقت کرائیں یا وہاں سے واپس آنے کے بعد کرائیں؟ تو اس تعلق سے صحیح اور راجح جو قول ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، پھر بیت المقدس جب واپس آئے مسجد اقصی، تو اس وقت انبیاء کرام بھی آپ کے ساتھ آئے، فجر کے وقت جو ہے آئے تھے، اور فجر کی نماز کی امامت انبیاء کرام کے ساتھ ہوئی، یعنی تمام انبیاء کی امامت آپ نے کی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہی تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ بہرکیف اس کے بعد یہ اسراء کا واقعہ تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ اسراء۔ اب یہاں سے دوسرا سفر جسے معراج کہا جاتا ہے، معراج کس طرح سے ہوا؟ اسراء کا سفر تو براق کے ذریعے سے ہوا، اس جانور کے ذریعے سے ہوا، سواری کے ذریعے سے ہوا۔ اب مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمان، جنت و جہنم کا سیر کیسے ہوا؟ اس تعلق سے صحیح روایت کے مطابق 2 طرح کی روایت ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ معراج اصل میں کہتے ہیں سیڑھی کو، کہ آپ کے لیے ایک سیڑھی جو نصب کیا گیا اور اس سیڑھی کے سہارے گئے۔ اور دوسری روایت کے مطابق کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے معیت میں تھے، آپ کے ساتھ میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سہارے سے آپ جو ہے سماع دنیا تک پہنچے۔ فانطلقا واتینا الی سماع الدنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فانطلقنا واتینا الی سماع الدنیا، کہ ہم لوگ مسجد اقصی سے سفر کا آغاز کیے اور پہلی آسمان پر پہنچے۔ پہلی آسمان پر جب پہنچے تو وہاں دروازہ کھٹکھٹا گیا، آسمان کا کھولنے کے لیے کہا گیا۔ فرشتے نے، پہلے آسمان کے فرشتے نے پوچھا کہ کون ہے آپ کے ساتھ، کون ہے، کیا آپ کو آنے بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا ہاں میرے ساتھ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انہیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو سب سے پہلی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ان کے دائیں جانب ان کی ذریت کے جو نیک لوگ ہیں، جو جنتی لوگ ہیں وہ لوگ ہیں، اور بائیں جانب جو گنہگار لوگ ہیں وہ ہیں۔ جب اپنی ذریت کے نیک لوگوں پہ نظر پڑتی ہے تو یہ مسکراتے ہیں، اور جب گنہگاروں پہ نظر پڑتی ہے تو رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا گیا۔ دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان لوگوں نے بھی استقبال کیا۔ پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کا جو استقبال کیا، خوش آمدید کہا۔ پھر چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح سے 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی استقبالیہ کلمات سے جو ہے نوازا۔ اور پھر جب 7ویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، بیت معمور کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پرتپاک جو ہے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد بیت معمور کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت معمور
وہ ایسا گھر ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ، اور جس جگہ خانہ کعبہ ہے ٹھیک اسی سمت میں، اسی سدھ میں بیت معمور بھی قائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بیت معمور کو یہاں سے چھوڑ دیا جائے تو ڈائریکٹ خانہ کعبہ پر ہی جا کر وہ گرے گا۔ اور بیت المعمور ایک عبادت گھر ہے، جس طرح خانہ کعبہ عبادت کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اسی طرح سے بیت معمور بھی ایک عبادت کا گھر ہے، اور اس گھر میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی کتنی تعداد ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں بیت معمور میں 70,000 فرشتے نماز کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں 70,000، یا ایک دن مان لیجیے، ایک دن میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ اس میں داخل ہو گئے قیامت تک دوبارہ اس میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ہر دن 70,000 فرشتے بیت معمور میں جمع ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اللہ کی جو ہے شکر بجا لاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور وہاں سے نکلنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کو بیت معمور میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی کس قدر تعداد ہے اور کتنے کثیر تعداد میں فرشتے ہیں۔ اس کے بعد جنت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اور آگے جو ہے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جس کے پتے جو ہے ہاتھی کے کان کے برابر ہے، ہاتھی کے کان کے جیسا بڑا بڑا پتا، اور اس کا پھل حجر کے مٹکے جیسا اس کا پھل، بڑا بڑا پھل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے حکم سے اس درخت کو گھیر لیا کسی چیز نے، وہ اتنا خوبصورت وہ درخت ہو گیا کہ اس کی خوبصورتی جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا، یہاں ایک بات بتانے کی ہے کہ یہی وہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا۔ پہلی مرتبہ کہاں دیکھا تھا؟ پہلی مرتبہ غار حرا کے موقع پر، غار حرا کے موقع پر پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس فقاب قوسین او ادنا، قرآن میں ایک یعنی 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، 600 پروں کے ساتھ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ یہاں کچھ لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ اس تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ میں نے بھی یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کو نہیں دیکھا ہوں، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا؟ اللہ تو سراپا نور ہے، اور نور کیسے نظر آ سکتا ہے، نور کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ میں اللہ کو نہیں دیکھا، البتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا، اور آخری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ تو سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، نہ کہ اللہ کو دیکھا۔ سنے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کیا کہا کہ اے موسیٰ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ تمہاری نگاہیں جو ہے نہیں دیکھ سکتی ہے، تمہاری نگاہیں اس حد تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اور اگر
اتنا ہی دیکھنے کی تمنا ہے اور خواہش ہے اور بزید ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنا ایک معمولی سا تجلی جو ہے فلاں جگہ فلاں پہاڑی پہ مطلب اتارتا ہوں، اگر تمہاری نگاہ اس کی تاب جو لا سکتی ہے اور تم دیکھ سکتے ہو تو دیکھ سکتے ہو، ورنہ پھر نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ایک معمولی سی تجلی جو ظاہر کیا تھا اللہ نے، تو پتھر جو ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وخر صاعقہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی بھی آنکھ اللہ کو نہ دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، البتہ قیامت کے دن اللہ کو نیک جو جنتی لوگ ہوں گے وہ اللہ کو روبرو دیکھیں گے، اور نیکوکاروں کے لیے، متقیوں کے لیے یہ اس دن سب بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی، بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ وہ اپنے رب کو اپنی نگاہوں کے سامنے بلا کسی پردہ کے، بلا کسی حائل کے روبرو مطلب اللہ کو کا دیدار کریں گے۔ تو اللہ کے دیدار قیامت کے دن جو نصیب ہوگا، دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح سے جنت اور جہنم کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرا گیا۔ ایک اعزاز یہ آپ کو ملا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اور اس نیکی کو وہ کر بھی نہیں پائے گا، صرف ارادہ کرے گا، تو ارادہ کرنے کی عوض میں اسے ایک اجر کا وہ مستحق ہوگا، اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا تو جب تک وہ گناہ کر نہیں لے گا تب تک اس پر گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اسی طرح سے 3 انعامات سے جو نوازا گیا، وہاں مہمان نوازی کے طور پر دودھ اور شراب اور اسی طرح سے شہد، 3 طرح کی مطلب چیز آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ تو آپ نے دودھ کو چنا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے دودھ کا انتخاب کیا اس لیے آپ کی امت ہمیشہ جو فطرت پر قائم رہے گی۔ اس کے بعد اس کے علاوہ اور 3 انعامات سے نوازے۔ پہلا انعام کیا تھا؟ پہلا انعام یہ کہ 5 وقت کی نماز، کہا کہ جو کوئی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا تو اسے 50 وقت کی نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اسے 50 وقت کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ یہ نماز کی فرضیت یعنی نماز کا تحفہ جو ہے دیا تھا۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو تحفہ معراج کے تعلق سے اگلا جمعہ جو ہے خطاب ہوگا۔ تو یہ 5 وقت کی نماز عطا کیا گیا۔ دوسری چیز، سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیت ہے، سورہ بقرہ کی آمن الرسول للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہ جو آخری جو 2 آیات ہیں، یہ 2 آیات سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات بطور تحفہ آپ کو عطا کیا گیا۔ سوتے وقت جو کوئی بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کر لے گا تو اس کے لیے کافی ہوگا وہ صورت۔ یہ ایک عظیم آیت ہے اور اس آیت کا جو اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا انعام یہ دیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں جو کوئی بھی شرک کے علاوہ کتنا بھی بڑا سے بڑا گناہ کر کے آئے گا تو میں اسے ضرور معاف کروں گا، لیکن صرف شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک جیسے گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اللہ نے چاہا تو معاف کر دے گا۔ یہ 3 طرح کے انعامات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر کر رہے تھے تو ایک عجیب یعنی بہترین عمدہ قسم کی خوشبو جو محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو کہا کہ یہ اس عورت کی خوشبو ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، واقعہ سنے ہوں گے کہ کنگھی کرتے کرتے کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی، تو بسم اللہ کہہ کر کنگھی کو پھر اٹھا لیا۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تم کس کا نام لے رہی ہو؟ میرے ابا جان کا، فرعون کا نام لے رہی ہو؟ کہ نہیں، میں تو اس رب کا نام لے رہی ہوں جس نے ہمیں تمہیں ساری دنیا کو پیدا کیا، میں اللہ کا نام لے رہی ہوں، میں تمہارے باپ کا نام نہیں لے رہی ہوں۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں کمپلین کروں گی، شکایت کروں گی اور اپنے باپ کو بتاؤں گی کہ یہ آپ کو رب نہیں مانتی۔ ایسا ہوا، بتایا گیا کہ یہ تو جو ہے کسی اور ہی خدا کے قائل ہے، کسی اور ہی اللہ کے قائل ہیں، اللہ کو ماننے والی ہے، یہ آپ کو رب نہیں مانتی ہے۔ فرعون
نے جب پوچھا تفتیش سے پتہ چلا کہ ہاں بات ایسی ہی ہے، تو پھر کہا کہ اے عورت تو اس بات سے باز آ جا، انکار کر جا، ورنہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا۔ کہا مجھے منظور ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ اس کے بچوں سمیت کڑھائی جو آگ جلایا گیا، ایک بڑا سا کڑھائی میں تیل ڈالا گیا، تیل کو ابالا گیا اور اس کے بچوں کو، ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈالتا چلا گیا، یہاں تک کہ سب سے چھوٹا جو بچہ تھا جو شیرخواری کے عالم میں تھا، جو دودھ پی رہا تھا، اس بچے کو گود میں لیے ہوئے کھڑی تھی۔ اس وقت اس عورت کے دل میں خوف پیدا ہوا، یعنی ڈر پیدا ہوا اس آگ میں، اس تیل میں کودنے سے۔ تو اس وقت بچے کو اللہ نے قوت گویا عطا کیا اور اپنی ماں سے کہا کہ آپ بالکل نہ ڈریں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ بلا جھجک اس تیل میں کود جائیں، اللہ آپ کو اس سے بھی بہتر اجر جو ہے اور بدلہ عطا کرے گا۔ آخر کار بچہ اور اسے بھی اس تیل میں ڈال دیا گیا، یعنی وہ اور ان کے بچے سب جو ہے جل کر راکھ ہو گئے، سب جل کر راکھ ہو گئے۔ اور پھر اس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو اسی عورت کی یہ خوشبو جو آپ محسوس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے دکھایا گیا۔ اور پھر وہاں سے جب واپس آئے تو مسجد حرام یعنی مسجد اقصی کے پاس اترے اور وہاں آ کر کے انبیاء کی امامت کرائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اسراء و معراج کا واقعہ جو پیش آیا، یہ سیرت کا ایک عظیم حصہ ہے، اس میں اس کے تعلق سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی پہلوئیں ہیں جو ہمارے لیے باعث عبرت ہیں اور اس سے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلایا گیا، اسی کے ذریعے سے آپ کو دلی تسلی یا دلی اطمینان حاصل ہوا، آپ کی حوصلہ افزائی کرائی گئی اور 5 وقت کی نماز کی فرضیت جو ہے ہوئی، اور جس کا ثواب 5 وقت یعنی 50 وقت کا رکھا گیا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو احکام دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے مولا کریم، تو اسے بلا چوں و چرا تسلیم کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، ہم تمام مسلمانوں کے دلوں سے کینہ، کپٹ، حسد، بغض، نفرت، اس طرح کی جو بھی بیماریاں ہیں مولا کریم، تو اسے ختم کر دے، الفت و محبت پیدا کر دے، ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑ دے اور بھائی بھائی بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ ضروری اعلان ہے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ ماسٹر عرفان صاحب کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، لہذا آپ سبھی مصلیان حضرات سے گزارش ہے ان کے لیے صحت و عافیت کی دعا کریں اور صحت عاجلہ و کاملہ کی دعا کریں۔ اسی طرح سے ایک ہے انائبہ اور آئمہ، یہ 2 بہن ہے، ان دونوں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت خراب ہے، ان کے لیے بھی صحت یابی کی دعا کریں۔ اور دوسرا جو اعلان ہے کہ مسجد اقصی کے تعلق سے آپ سبھی حضرات بغور اس مسجد کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اچھی طرح سے جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ دن بدن کس طرح اس کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی بجلی کنیکشن وغیرہ میں بھی کافی خرچ ہوا اور بھی کچھ، ابھی رمضان قریب آنے والا ہے، قریب بہت جلد رمضان آنے والا ہے، تو رمضان کے لیے بھی کچھ ضروری انتظامات کی اشد ضرورت ہے۔ تو مسجد اقصی کے لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بھرپور تعاون کریں، اس کی جو بھی ضروریات ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، یعنی دامے درمے قدمے سکنے ہر ممکن طریقے سے، چونکہ اللہ کا گھر ہے اور انشاءاللہ ہم جو بھی محنت کریں گے، جو بھی جد و جہد کریں گے، وہ ہمارا رائے گا نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے خاص طور پر خواتین حضرات سے میری گزارش ہے کہ جو میری ماں اور بہنیں نماز کے لیے آتی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو کوئی اس مسجد کے لیے ماہانہ تعاون جاری کرانا چاہتی ہیں تو وہ ایک کاغذ پر اپنا نام وغیرہ لکھ کر کے وہاں باکس میں ڈال دیں، تو ان کا جو لسٹ تیار ہو جائے گا اور ہر مہینہ جو ہے پھر وہ منتھلی تعاون جاری ہو جائے گا، اور اس طرح سے
ایک حساب کتاب سمجھ میں آئے گا مسجد کے آمد و خرچ کا، اور اس طرح سے مسجد کے حق میں کافی جو ہے مدد مل سکتا ہے۔ لہٰذا خواتین حضرات سے میری مؤدبانہ التماس ہے کہ جو خواتین حضرات اس لائق ہیں جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جو ماہانہ تعاون دینے کی جو اہل ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک کاغذ پر اپنا نام لکھ کر کے باکس میں ڈال دیں، تاکہ اسی حساب سے ان سے ماہانہ تعاون کی وصولی کی جا سکے۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ ایک مسجد ہے گاڑا فسلو، چاس روڈ، پرولیا، مغربی بنگال، اس کی ڈھلائی 26 فروری 2023 کو ہے۔ 26 فروری 2023 کو بروز اتوار اس مسجد کی چھت کی ڈھلائی ہے۔ یہاں تقریباً 25 ہی گھر اہل حدیث کا ہے اور مالی اعتبار سے کمزور ہے، اور خرچ تقریباً 4 لاکھ ہے۔ اور بات صحیح ہے، میں نے بھی اس جگہ کو دیکھا ہے کہ بہت ہی کم اہل حدیث ہے اور جہالت بہت زیادہ ہے، لہٰذا ایسی جگہوں میں مدد کی ضرورت ہے۔ آپ سبھی حضرات سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون دے کر ڈھلائی کو کامیاب بنائیں اور اس طرح سے اجر عظیم کا مستحق قرار پائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا